میں جو ماں بار بار بیٹے کا نام لیتی ہے، بیٹا 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنی ماں کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، جب لوگ اپنے ماں باپ کا رشتہ نہیں نبھاتے تو لوگ دوستی کا رشتہ کیا نبھا سکتے ہیں؟ دوست تو دنیا سے ختم ہو گئے، چند آپ گن سکتے ہیں، لیکن اگر دوست کی تصویر بتانا چاہوں تو دیکھو دوست کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں دوست کی نشانی یہ ہے، جب آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، اور اس نے پوچھا کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ دوست تو اسے کہتے ہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل تو بغیر پوچھے چل دینا چاہیے، اس کو اس کی فکر نہ ہو کہ لے کے کہاں جائے گا، ارے جہاں لے جائے گا دوست میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوست انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بہت واضح میں اللہ کے دوستوں کی بات کر دوں۔ دیکھو اللہ کے انبیاء کرام ہیں، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبروں میں ایک نبی ہے جسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ دیکھو خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا پکا دوست کون ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا چاہتا ہے میری محبت میں آگ میں کود جاؤ تو خلیل زبان نہیں کھولتے بلکہ آگ میں کود جاتے ہیں کیونکہ خلیل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بیٹے کو ذبح کر دو تو زبان نہیں کھولتے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، کلیم اور خلیل میں فرق یہی ہے، کلیم اور خلیل میں فرق یہی ہے کہ کلیم باتیں کرتے اور خلیل کچھ نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ دیکھو خلیل اور کلیم کا فرق، کلیم اور خلیل کا فرق دیکھو۔ حضور معراج پر گئے، 50 وقت کی نماز ملی، پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ خلیل سے، کیونکہ حضرت خلیل 7ویں آسمان پر تھے اور کلیم حضرت کلیم سے ملاقات ہوئی 6ٹھے آسمان پر۔ ٹھیک، 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت خلیل سے اور 6ٹھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت کلیم سے۔ حضرت خلیل نے پوچھا آقا یا رسول اللہ، اللہ نے کیا دیا امت کے لیے؟ 50 وقت کی نماز دیا اے میرے دادا ابراہیم، 50 وقت کی نماز۔ خلیل کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، لے جائیے۔ اور جب 6ٹھے پہ کلیم ملے وہ کہا واپس جائیے، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جائیے، کم کرائیے۔ دیکھو کلیم کم کرا رہے، خلیل کہہ رہے مبارک کو لے جائیے۔ مطلب کیا؟ کلیم کم کراتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کی مرضی ہے وہی میری۔ دیکھا، یہ خلیل ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ اگر خلیل کو کہہ دیا جائے تیری بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے تو چوں چرا نہیں کیا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ غرض کہ خلیل اپنے محبوب کی رضا میں راضی، دوستوں کی رضا میں راضی، تو ہمارے بھی کوئی خلیل ہو سکتے یا ہونے چاہیے۔ اللہ اوپر خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرا دوست۔ اب میں یہ کہتا ہوں بھائی دوست ہی نہیں ملتا تو گہرا دوست کہاں سے لائیں؟ لیکن بہرحال پھر بھی اگر کوئی گہرا دوست کسی کو مل بھی جائے، لوگ کہتے ہیں نا دو جسم ایک جان، میں اس کے جہاں اس کا پسینہ گرے گا اپنا خون بہا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اگر کوئی اتنا گہرا دوست بھی واقعی کسی کو قسمت سے مل جائے، اگر کسی کو قسمت سے دوست مل جائے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الاخلاء، جتنے تمہارے خلیل ہیں پکے دوست ہیں، یوم قیامت کے دن عدو دشمن بن جائے۔ کس کا ترجمہ؟ کیا ترجمہ؟ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہیں تو بات سمجھ میں اخلاء خلیل کی جمع یوم قیامت کا دن عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن تیرے سارے پکے دوست دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ماں بھی کام نہیں آئے گی۔
بھی کام نہیں آئیں گے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے پوچھو اللہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں آئے گا مگر کوئی آئے گا۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت میں کون کام آئیں گے؟ اللہ کے عذاب سے کون بچائیں گے؟ ہاتھ پکڑ کے جنت میں کون لے جائیں گے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ سب دشمن بن جائیں گے، ماں باپ بھائی بہن بیٹے رشتے دار دوست احباب سب دشمن بن جائیں گے۔ کون کام آئے گا بولو؟ متقین۔ اے اللہ بتا یہ متقین کون ہے؟ تو دوسرے مقام پر کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ جو میرے متقی بندے ہیں وہی تو میرے ولی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ولی کام آئیں گے، تو جو ولی قیامت کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی کیا دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن توجہ کریں، یہاں کسی ولی کا نام نہیں لیا۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں کسی ولی کا نام، مل کے بولو کسی ولی کا نام۔ ہر ولی کام آئے گا، ہر ولی کام آئے گا۔ کون سا؟ وہ ولی غیبن شاہ جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، اگر واقعی ولی ہے وہ بھی کام آئے گا، وہ بھی کام آئے گا۔ وارث دیوا کام آئے گا، امام اہل سنت کام آئیں گے، مخدوم اشرف کام آئیں گے، شاہ برکت اللہ کام آئیں گے۔ ارے نام نہیں لیا، جو جو ولی ہوگا وہ کام آئے گا، قیامت میں کام آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب عام ولی کی یہ شان ہے تو جو بڑے بڑے ولی ہوں گے قیامت میں ان کی کیا شان ہوگی؟ اور جب قیامت میں بڑے ولیوں کی شان یہ ہوگی تو جس کے ہاتھوں سے ولایت دی گئی ہے اس سرکار غوث اعظم کی قیامت کے دن کیا شان ہوگی؟ جس کو ولیوں کا سلطان بنایا، جس کو ولیوں کا سردار بنایا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ اپنے ولیوں سے کہے گا جاؤ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ سارے مومنوں سے کہے گا کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، تم سب جنت میں چلے جاؤ، تو سب لوگ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں۔ لوگ تو کرتے ہیں، شرنی بٹے تو لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے رہتے ہیں، جب جنت کا اعلان ہوگا تو کیا بننا؟ لیکن یہ ولی لوگ ہیں، توجہ سے سننا، یہی فرق ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، یہی فرق ہے۔ ہاں اہل سنت بے وقوف اور نادان نہیں ہے، یہ کسی سے بھی اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے نا، یہ قوم بڑی ہوشیار قوم ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے ہمیں مسلک نہیں ملا ہے، نہ انگریزوں کی میز سے مسلک ملا ہے، نہ مغلوں کی میز سے مسلک ملا ہے، ہمیں مسلک ملا ہے تو صفا کے چبوترے سے ملا۔ یہی فرق ہے، لوگوں کے مسلک میں یہی فرق ہے۔ پوری دنیا کے اندر 3 مسلک ہے، 3 مذاہب، 3 جان پہچان کے لیے بتا دوں آسانی کے ساتھ۔ ایک خارجیوں کا ہے، ہندوستان میں خارجی 1857 کے بعد آئے انگریزوں کے لانے سے۔ ایک رافضیوں کا ہے، ان کو مغل لے کر کے آئے، ہمیں نہ مغل لائے نہ انگریز لائے، ہمارا مسلک ہندوستان میں جب سے نبی کا بیٹا غریب نواز آیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے نہ یہ بادشاہوں کی خیرات ہے نہ یہ حکمرانوں کی خیرات ہے، اس لیے کہ انگریز چلے گئے، مغل بھی چلے گئے، ان کے لاؤ مسلک بھی دفن ہو جائیں گے۔ نبی کا بیٹا معین الدین نہ جانے والا ہے نہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو لوگ اٹھا نہیں سکتے اس کے لاؤ مسلک کو لوگ بٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اس مسلک کی شان یہ ہے جس کی صحیح ترجمانی 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے
यूं फरमाई है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह पाक का इरशाद होगा तुम सब जन्नत में चले जाओ, सब पब्लिक जन्नत की तरफ भाग रही होगी, वली लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, वो रुके रहेंगे और अल्लाह से कहेंगे मौला रात रात भर हमने इसलिए इबादतें नहीं की थी कि हम ऐसे जन्नत में जाएं, इसलिए कि उस दिन तो चोरों को भी जन्नत मिल रही होगी। मेरा अल्लाह चाहे, हदीस पाक है वही जना वही सना का, मैं इसका तर्जुमा नहीं करता लेकिन इतना जरूर है कि हमारा अकीदा है, हुजूर ने कहा वही जना वही सना का। अल्लाह अकबर, उस दिन बड़े बड़े मुजरिम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह माफ करेगा तो एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे सौलाद में काफी है इशारा तेरा, लेकिन जब सब जन्नत में जाएंगे वली लोग कहेंगे हम नहीं जाते, यानी कि अगर उसकी तशरीह के तौर पे बयान करूं तो ये वो यूं कहेंगे मौला अगर हमें ही जन्नत में जाना था तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज क्यों पढ़ी थी, एक पैर पे खड़े होकर 15 साल तक के पूरी रात में एक कुरान खत्म क्यों किया था, अल्लाह अकबर, अली अकबर जैसा बेटा क्यों सभा करवाया था, अली असगर जैसा मासूम क्यों सभा करवाया था, अल्लाह अकबर। कर सके औलिया कहेंगे मौला हम नहीं जाते, इसलिए कि अगर हम जाए तो हमारे मानने वाले कहाँ रहेंगे, हम उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारे मानने वालों को साथ न ले ले। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ तुम भी दाखिल हो जाओ और तुमसे मोहब्बत करने वालों को भी अपने साथ लेके। उस दिन क्या मजा आएगा कि हमारा हाथ गौसे आजम के हाथ में हो, गरीब नवाज के हाथ में हो। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ भाइयों, तो जो वली जिस शान का होगा उसका उस मर्तबा ऐसा मर्तबा, वरना जहाँ तक बख्शवाने की बात है हम वो लोग नहीं के कहें नबी तो बेटी नहीं बख्शवा सकते, हमने कहा ये मुल्ला जी की डंडी मारना है, नबी बेटी नहीं बख्शवा सकते, कौन सा मजहब लाया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसलमान माँ के पेट से जो कच्चा बच्चा गिर जाता है वो भी अपने माँ बाप की बख्शिश करवाएगा, ये हदीस है। कच्चा बच्चा किसको कहते हैं, कच्चा बच्चा जिसके अंदर अभी जान पैदा नहीं हुई, जिसके पूरे आज़ा नहीं बने, वो कच्चा बच्चा जब माँ के पेट से गिर जाए तो वो कयामत में अपने माँ बाप की बख्शिश करवा सकता है। तो जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है उनके बख्शवाने का आलम क्या होगा, जिसके बारे में मेरे इमाम यूं अर्ज करते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, एक तरफ रोज़े का नूर एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह, सदक़े इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। अब पता चला क़यामत में वली काम है, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह काम आएंगे। एक बात अर्ज करूं कुरान से अर्ज करूं, अभी कुरान की तरफ चलते हुए फिर थोड़ी देर एक दो बात सुने तो फिर आगे हम गौस पाक की तरफ चलेंगे। लोग कहते हैं ये लोग कुरान हदीस नहीं जानते, मैंने कहा हमसे ज्यादा कौन जानता है, इसलिए कि हमारा रिश्ता 1400 साल कड़ियों से जुड़ा हुआ है, हमारे पास इधर उधर की चोरी का सामान नहीं है।